اسلام میں کوئی منع نہیں ہے. یہ تو اس سرپنچ جو دعوے دار ہے اس کی بات تھی، لیکن جو ووٹ دینے والے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ جو ووٹ دینے والا ہے، چاہے ہم ایم ایل اے کو دیں، چاہے ایم پی کو دیں، چاہے سرپنچ کو دیں، ووٹ دینے والی کی حیثیت سفارش کی ہے. سفارش، ہم سفارش کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے. ووٹ ہم نے لگایا مطلب ہم نے سفارش کی کہ یہ بندہ ہونا چاہیے. اگر میں نے ہاتھ سے دیا ہے کانگریسی کو دیا تو میں نے اس کی سفارش کی ہے. اچھا، سفارش اسلامی حکم ہے کہ نہیں؟ وہی آیت پڑھی تھی میں نے، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کسی کی اچھی سفارش کرے، یعنی لائق آدمی نے دعویٰ کیا ہے اور ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا. کیوں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. اچھے آدمی کی آپ نے سفارش کی ہے ووٹ دے کر، تو اب یہ 5 سال میں آپ کا سرپنچ صاحب جتنے بھی اچھے کام کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ لگے گا، کیونکہ آپ نے اچھی سفارش کی ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. جس نے کسی اچھی بات میں، اچھے معاملے میں سفارش کی تو پھر جو وہ جتنے بھی خیر کے کام کرے گا اس میں ہمارا بھی حصہ لگے گا. یہ آپ نے ثواب کما لیا ووٹ دے کر، یہ ووٹ دے کر آپ نے ثواب کما لیا. 5 سال پتہ نہیں کتنی کھڑکیاں بنائے گا، کتنی گلیاں تو ہے وہ صحیح کرے گا، تو آپ کا بھی حصہ لگ رہا اس میں. لیکن یاد رکھنا اگر وہ اہل نہیں ہے، ہمیں پتا ہے یہ تو چالو آدمی ہے، کھانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، مال بٹورنے کے لیے یا عہدہ اور جاہ کے لیے، بڑا کہلوانے کے لیے، سرپنچ کہلوانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کرے گا 5 سال کچھ بھی نہیں. سب وعدے تو خوب کرتے ہیں اور پھر نبھاتے نہیں ہیں اس کو. ہمیں پتا ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم نے جا کے اس کو ووٹ دے دیا تو کیا ہوگا؟ تو اسی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھ لو، قرآن تمہیں بتا دے گا وَمَن یشفع شفاعةً سیئۃً یکن لہ کفل منہا. کسی نے برے آدمی کی سفارش کی، برے آدمی کی سفارش کی تو وہ جب تک اس کے پاس عہدہ رہے گا، اگر وہ سرپنچ ہے مثال کے طور پر، وہ 5 سال سرپنچ رہے گا، وہ جتنے بھی غلط کام کرے گا پنچایت میں اس میں آپ بھی گنہگار ہیں، کیونکہ آپ نے ووٹ دے کر اس کی سفارش کی تھی. سمجھ گئے؟ من یشفع شفاعتا سیئۃ. اس لیے میں نے کہا تھا ہم کہیں بھی آزاد نہیں ہیں، اسلام میں ہم کہیں بھی آزاد نہیں. کیا سرپنچی، کیا سیاست، کیا کاروبار، کیا تجارت، کیا شادی، کیا لین دین، کیا کھانا پینا، کیا سونا اٹھنا بیٹھنا، ہر جگہ اسلام نے اصول مقرر کیے، اصول مقرر کیے. تو پہلا ووٹر کی پہلی حیثیت کیا ہے؟ سفارش کی ہے. سفارش جو ہوتی ہے یہ جائز کاموں میں ہوتی ہے. اچھے کاموں میں سفارش جائز ہے، برے کاموں میں سفارش جائز نہیں ہے. برائی کی ہم نے سفارش کی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی اس کے گناہوں میں حصہ ملے گا. لیکن یہ اصول دوسری قومیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، مسلمانوں کو تو یہ اصول سامنے رکھنے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان اصولوں کو، اسلام کے اصول ہیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، مسلمانوں نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا. ان اصولوں کی بنیاد پہ کوئی ووٹ نہیں دیتا. کیا مولوی، کیا امام، کیا تبلیغ والے، کیا مدارس والے مدرس، جب الیکشن آئے گا نا صرف یہی چلے گا، مالی پارٹی تھالی پارٹی، مالو سرپنچ تھالو سرپنچ. یہ اسلامی اصول کوئی نہیں دیکھتا، یہ اسلامی اصول ہے. تو پہلی ووٹر کی حیثیت کس کی ہے؟ سفارش کی. اور دوسری سفارش ہے گواہی کی. گواہی دے رہے ہیں ہم، یعنی اس ایک بندے نے دعویٰ کیا میں سرپنچ رہوں گا، اب جو ووٹ دے رہے ہیں مجھے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ صحیح ہے. ووٹ کا مطلب کیا ہوا؟ گواہی دینا. اس نے گواہی دی کہ صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے. اب گواہی اگر اچھی ہے تو اس کے اوپر ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ گواہی کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. گھرے بیٹھے ہوئے دین دے رہے ہے، وہ بندو صحیح ہے، پھر بھی ووٹ ڈالنے نہیں جا رہا ہے، یعنی وہ گواہی چھپا رہا ہے.
گناہ ہوگا اس کو. آپ گواہی کیوں چھپا رہے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے بندہ چوکھا ہے، اچھا ہے، تو آپ جو ہے جا کے اس کی گواہی دو، ووٹ ڈال کر گواہی دو بندہ صحیح ہے، آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو پتا ہے بندہ انٹرنیشنل، بین الاقوامی، انتراشٹریہ بدماشوں کا بدماش ہے، پتا ہے آپ کو، لیکن کرا کے مالی پارٹی کو رہ گئے یا مارے پریوار کو رہ گئے کرا کے منہ تو نہیں دینا پڑتی. صرف کالو سر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی یہی سسٹم ہے. کیا میرے کہنے کہتے ہیں کیا مولوی، کیا مفتی، کیا قاری، کیا مدرسوں والے، کیا تبلیغ والے ان اصولوں کو سمجھتے ہیں. تو اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اچھا آیا بڑا مفتی، اسلام نے کوئی تیری زندگی کا شعبہ نہیں چھوڑا، تو پاخانہ کرنے جاتا ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا اسلام نے. تو کیا سیاست اسلام نے طریقے نہیں بتائے ہوں گے؟ جبکہ مدینے کی ریاست بنائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر صحابہ نے، میں نے تمہیں تعلیم میں بتایا تھا، ابو ہریرہ جیسا درویش بحرین کا گورنر بن گیا. اسلام میں سیاست منع نہیں ہے، اسلام کا حصہ نبی نے حدیث ہے اب دین و سیاست، دین سیاست کا نام ہے. یہ سیاست کا لفظ بدنام ہو گیا تو کیا کرے اسلام. لیکن سیاست کہتے کس کو ہے؟ کسی کام کو اچھے ڈھنگ سے کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں. یہ لفظ بدنام ہو گیا، یہ لفظ بدنام ہو گیا، ورنہ حدیث، نبی کی حدیث موجود ہے. بالکل سوچ کے بول رہا ہوں اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ بھی اس حدیث کو جا کے پوچھیں علماء سے. اب دین و سیاست، دین سیاست کا نام ہے. سیاست کہتے ہیں کسی کام کو اچھے ڈھنگ سے کرنا. تو اچھے ڈھنگ سے دنیا کو حکومت کرنا محمد عربی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسری حیثیت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم اسی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. اب جھوٹی گواہی کا کیا گناہ ہے وہ جا کے حدیثوں میں دیکھ لیں. میں کہوں گا تو شاید کڑوی نہ لگ جائے آپ کو. جائیں حدیثوں میں تلاش کریں. نبی نے فرمایا بتاؤ تمہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا. اس کے بعد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اس کے بعد بتایا جھوٹی گواہی دینا. اس بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے ہیں ان کو گنایا. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ بتاؤں تمہیں بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، دو باتیں فرما دی. جب تیسری بات کہنے کی باری آئی تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا بتاؤں تیسرا کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابہ کہتے نبی نے اتنی بار کہا، اتنی بار کہا. ہم نے کہا کاش کہ نبی خاموش ہو جائے. فرمایا جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم برے آدمی کو ڈال رہے ہیں تو ہم نے جھوٹی گواہی دی، اس کا گناہ. تیسری چیز ووٹر کی کیا حیثیت ہے؟ تیسری چیز جو ہے مشورہ ہے. ووٹنگ کیا ہے؟ مشورہ ہے. کون ہونا چاہیے؟ کسی نے ادھر ووٹ ڈالے، کسی نے ادھر ڈالے، یعنی کسی نے یہ رائے دی، کسی نے یہ رائے دی. ہماری رائے ہے اور جس سے رائے لی جائے، حدیث موجود ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کے پاس رائے دینا امانت ہے. امانت میں وہ خیانت نہیں کر سکتا. امانت میں خیانت کرنے کا کیا گناہ ہے؟ نبی کا خادم خاص ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے جس کا نام مدہم یا کرکرا ہے. اس نے صرف ایک چادر امانت کے مال میں جو ہے خیانت کر لی تھی اور وہ شہید ہو گیا اللہ کے رستے میں. خیبر کی واپسی کے موقع پر صحابہ نے نعرہ لگایا حنیٰ لہ الجنہ، ارے اس کو جنت مبارک ہو. نبی نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدی، ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ دوزخ سے آگ کی چادر نکلی اس کو لپیٹ کے جلا رہی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کا رسول یہ تو صحابی تھا اور آپ کا خادم خاص تھا. خادم خاص ہوا تو کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا اس نے امانت میں خیانت کر لی تھی. چادر نکال دی تھی، ایک اس کو پسند آ گئی جو صرف. تو یہ بھی امانت ہے. آپ جس کو مشورہ آپ سے مانگا گیا ہے، وقت کے تقاضے نے آپ سے مشورہ مانگا ہے، مشورہ دیتے وقت امانت میں خیانت نہ کرنا
یہ بالکل میں نے اسلامی اصول بیان کیے ہیں. میرا یہاں کے کسی سرپنچ کے راستے میں روڑا اٹکانا مقصد نہیں ہے. تم سب سرپنچ بن جاؤ، میری دعا ہے، لیکن مجھے شریعت بتانی ہے، مجھے اسلام بتانا ہے. میری بات صرف